بڑوں کی چلیں ایک ہی جو عنصر ہے نا جو سب میں بڑوں اور یوتھ میں اسپیشلی جو مسنگ ہے وہ ہمت کا ہے، کریج کا ہے. اگر یہ ایک ایلیمنٹ کیریکٹر کے اندر ابھارا جائے، ہون کیا جائے نا، پریکٹس کیا جائے. کریج پڑھائی نہیں جا سکتی، مسئلہ ہے، اس کو صرف سکھایا جا سکتا ہے. اگر ہم یہ سکھا سکے تو آدھے سے زیادہ کام ہو گیا. اور اگر یہ نہ سکھایا اور باقی کچھ اور بھی سکھا دیا تو جو مرضی کر لیں، بس مسئلے ہم نے وہیں کے وہیں رکھے ہوئے ہیں. چلیں اسی کو ہی اپنا ٹاپک آف ڈسکشن بناتے ہیں آج کا، کریج. آج کل کے نفسی کے دور میں بہت ساری چیزیں ہم سکھا رہے ہیں یوتھ کو، لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا فیکٹر لیک کر رہا ہے وہ تو کریج ہی ہے. یہ تو ہم سکھا ہی نہیں رہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کریج ہوتی کیا ہے؟ کریج جو ہے نا آپ کے کریکٹر کا، کردار کا نیوکلیئر ری ایکٹر ہوتا ہے، انرجی سیکٹر ہوتا ہے. اگر یہ انرجی نہیں جنریٹ ہوگی تو آپ کوئی بھی وصف جو ہے نا وہ بروئے کار لا نہیں سکیں گے، پریکٹس میں آ ہی نہیں سکے گا. اور مسئلہ صرف یہاں تک نہیں ہے، مسئلہ اس سے بھی نیچے کا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کریج نہیں سکھائی، پڑھائی نہیں سکھائی، اور باقی کی نیکیوں کے درس دے دیے تو آپ نے نفسیاتی بیمار پروان چڑھائیں. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی بنا آپ نے رکھی اور ایسی میوٹیشن اور ایسی ڈیوسٹیشن کریں گے وہ اپنے ساتھ بھی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی، شوہروں کے ساتھ بھی. اگر آپ نے باقی اسلام سکھا دیا اور شجاعت نہیں ڈالی، اس میں نیکیاں سکھا دی ہیں اور ہمت نہیں ڈال سکے، تو آپ نے اسلام کے ساتھ سب سے بڑا دغا کیا ہے. کیونکہ وہ نام کے بھی مسلمان ہوں گے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نیکی کے اندر جسٹیفیکیشن، کاز افیکٹ دیکھ رہے ہوں گے، اور لوگوں کے اندر جب برائی دیکھیں گے تو کچھ نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ ڈسنس کا شکار ہو جائیں گے. اپنے اندر برائی ختم کرنے کے لیے بھی بہت بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور لوگوں کے اندر بھی برائیاں ختم کرنے کے لیے ہائی انرجی سیکٹر چاہیے ہوتا ہے آپ کے اندر، بہت ہائی انرجی. ہمارا جو آج کل کا مومن نما شخصیت ہے، اس کو پتہ سب کچھ ہوتا ہے ٹھیک کرنا ہے کہ کیا ٹھیک، جب وقت آتا ہے کہ کرنا ہے وہ کر نہیں سکتا، اس کے لیے کریج کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ پھر کرتا کیا ہے، وہ برائی دیکھتا ہے، کہتا ہے برائی تو ہے مگر میں کچھ کر نہیں سکتا. تو اس کو پتہ تو ہے برائی ہے، تو وہ اس کو اپنا بھی نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا. تو اس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مرض کا شکار ہوتا ہے. اور اتنا موذی مرض ہے نا یہ، کہ جتنی کمزور نفسیات بزدل کی ہوتی ہیں نا، اتنی کمزور نفسیات کسی بھی اسپتال میں کسی اور مریض کی نہیں دیکھیں گے آپ. یہ جو گھروں میں پائے گئے ہٹے کٹے بزدل ہیں ہمارے، ان کی جو نفسیاتی حالات ہیں وہ بڑے بڑے سائیکیاٹرک وارڈز کے اندر پائے گئے، پاگلوں کی نہیں ہوتی. کیا اپنے ورڈز پر سٹینڈ کرنا، جو کمٹمنٹس کی ہیں ان کو پورا کرنا، اس میں بھی کوئی بہادری چاہیے ہوتی ہے؟ کیونکہ میرے لیے بھی یہ ٹاپک مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کو بہت زیادہ ٹچ ہی نہیں کیا اپنی لائف میں. ٹریننگ میں تو نہیں ہماری ہے. ہاں، تو میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کہاں کہاں کریج استعمال ہوتی ہے. کریج اپنے صحیح اور غلط کی تمیز پہلے تو ساتھ ساتھ چل رہی ہو نا، کیونکہ لٹیرا بھی تو کریج ہی دکھاتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ غلط کر رہا ہے. کئیوں کو نہیں بھی پتہ ہوتا، پاکستانی لٹیروں کو نہیں پتہ ہوتا. کریج اتنی ہی چاہیے اپنے رائٹ سٹینس کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے جتنی کہ لوگوں کو رائٹ سٹینس پہ لانے کے لیے چاہیے. کریج اتنی ہے، ہمارا لمبک سسٹم وہی ہے، ہمارا اتنا ہی ایموشن رن ہوتا ہے، اتنی کیمسٹری ٹریگر ہوتی ہے، اتنا ہی کیمیکل فلو ہوتا ہے. سو یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ جو لوگ حق بات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی ہی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو حق بات کے نا حق کے اوپر کھڑا ہونے پہ وہ جب جہاد کرتے ہیں، اس بات کا جد و جہد کرتے ہیں کہ رکو، ختم کرو اس بات کو. یہ ہمت کے بغیر اسلام آ ہی نہیں سکتا. ایک انسان کے اندر فرد کے طور پہ نہیں آ سکتا. گروہ تو پسپا ہی رہے گا، غلام ہی رہے گا. اور جتنی بھی غلامانہ ادائیں ہمارے اندر، غلام قومیں جتنی بھی رہی ہیں جس مرضی دور میں، ان کے یوتھ کو ان کے بزدل ماں باپ باقی کے اوصاف سکھا رہے تھے، کیونکہ فطرت ہے، ماں باپ ہمیشہ اپنی طور پہ اچھی بات ہی سکھاتے ہیں. مگر یہ وصف نہیں تھا. جس قوم نے اس وصف کو مائنس کیا ہے وہ قوم تابع ہو گئی، چاہے وہ نیکوں کے تابع ہوئی ہے یا بدوں کے تابع ہوئی ہے، ڈزنٹ ریلی میٹر. تابع وہی ہوگی جس نے یہ والا وصف نہیں ڈالا فرد کے اندر، اسپیشلی خواتین کے اندر. اچھا، ویسے آپ کی بات سے مجھے ایک بات ریئلائز ہوئی
کہ بہت سارے تعلقات ہمارے گھریلو ناچاکیاں اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ ہم اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ ہم اس بات کو ایڈمٹ کر سکیں کہ ہاں یہاں پہ میں غلط ہوں. نہیں، اس کے لیے بہادری کی ضرورت نہیں ہوتی. پتہ کرنا، شعور کے ایک سطح کو کہتے ہیں کہ مجھے غلط اور صحیح کا پتہ ہو. اس کے اوپر اب ایکشن کیا لینا ہے، عمل کیا آئے گا، اس کے اوپر ریکوائرمنٹ آتی ہے نا. وہ عمل کرنے کی جو انرجی ہے نا، کرٹیکل انرجی بولتے ہیں اس کو، سائیکالوجی میں اس کو کرٹیکل انرجی ہی بولتے ہیں. وہ صرف کریج کے ایلیمنٹ سے ہی آتی ہے. وہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے. چھوٹے بچے سے وہ پریکٹس کراتے ہیں اور وہ پھر کہیں 8 10 20 سال لگاتا ہے، پھر کہیں جا کے ایک جدید انسان بنتا ہے کہ ہاں جی میرے ہوتے ہوئے بھی اب برائی نہیں ہو سکتی. میرے اندر تو ہے ہی نہیں، یا پھر میرے اندر ہے بھی تو میں روکتا ہوں اس کو اسی طاقت سے، مگر میرے ہوتے ہوئے میرے وسینٹی کے اندر اب برائی اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ اب میں یہاں پہ پایا گیا ہوں. یہ ہے کریج کا جو ہے نا اپیٹمی. ساحل صاحب، پرسنل لائف میں کون کون سے ایسے ایونیوز ہیں جہاں پہ ہمیں کریج کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہر موقع پہ، ہر روز پرسنل لائف کے اندر اصل میں نا کریج جو ہے نا پرسنل لائف کا ہی ایٹریبیوٹ ہے، یاد رکھیے گا. وہ اپلائی کہاں پہ کرنا ہے، وہ کس موقع کے اوپر کیا اپرچونٹی آ رہی ہے، یہ ایک بحث کی جا سکتی ہے. مگر یہ جو کریکٹر ہے یہ پرسنل ایٹریبیوٹ ہی ہے. اگر آپ باہر بہادر ہیں اور گھر میں آپ اپنے اندر کوئی بھی برائی دیکھتے ہیں، غلط کام دیکھتے ہیں یا اپنے گھر پہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ ایک شو آف ماڈل کے اوپر ہیں. آپ اصل میں بہادر تبھی ہیں جب آپ اپنے اندر بھی بہادر ہیں، اپنے اوپر بھی اسی طریقے سے وہ قانون لاگو کرتے ہیں اور کڑا امتحان لیتے ہیں اپنا، اور پوری طریقے سے چینج جو ہے نا وہ آپ کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہے. اور یہ پرسنل کا مطلب ہے انٹرنل معاملہ. گھر کے اندر ڈومیسٹک افیئرز تو ہیں ہی کریج بیسڈ. پاکستان تو سب سے خوبصورت مثال ہے گندگی کی، سب سے اچھی مثال بدصورتی کی، سب سے خوبصورت مثال پاکستانی کلچر کے اندر لیک آف کریج کی مینیفیسٹیشن ہے. 2 نمبر شوہر ہو یا 2 نمبر بیوی ہو، فیئر اصل میں کہیں اور سے ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں اور کریج نہیں ہوتی اس بات کو ایڈمٹ کرنے کی کہ فیئر میرا لوگوں کو خوش کرنا ہے، طلاق نہ ہو جائے، میں طلاق یافتہ نہ کہلا لوں. فیئر کہاں سے لے رہے ہیں، غلطی کہاں ہوئی، ٹھیک ہے، ڈرے کس چیز سے ہوں میں. کریج نہیں ہے یہ ماننے کی کہ میں اصل میں غلط انڈیکیٹرز پہ فیئر بٹھا چکی ہوں یا بٹھا چکا ہوں. دوسرا، اگر آپ کو انڈیکیٹرز ٹھیک بھی ہیں، یہ کریج نہیں ہے کہ شوہر کو یا بیوی کو بتا سکیں کہ بھئی تو قانون ہی توڑ دیا، تو نے کرینہ ہی توڑ دیا. اب تو کس بات کی وفا چاہتا ہے یا کس بات کی میزان ٹھہرائے گا کہ جب تو نے کرینہ ہی توڑ دیا ہے، خود 2 نمبری کرتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ میں 1 نمبر ہوں، یا خود 2 نمبری کرتی ہو یا مجھے کہتی ہو کہ میں ایک اسٹینڈ اپ ہسبینڈ بنوں. ایسے تو نہیں ہوگا. اور پروفیشنل لائف میں کہاں کہاں ہمیں کریج استعمال کرنی چاہیے ایکچولی؟ سٹیکس دیکھیں، پرسنل لائف میں تو سٹیکس ہوتے ہیں، ریئل لائف سٹیکس، میاں بیوی کے، گھر ٹوٹ جانے کے، بچے تباہ ہو جانے کے، could be anything بٹ ہائی اینڈ سٹیکس ہوتے ہیں. پروفیشنل لائف میں اتنے ہائی اینڈ سٹیکس نہیں ہوتے. زیادہ کیا ہوگا، پیسوں کا نقصان، نوکری چلی جائے گی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پروفیشنل لائف کے بھی سٹیکس اور فیئر لیتے ہیں پرسنل لائف سے، کہ اگر نوکری چلے گی تو کہاں افیکٹ آئے گا، گھر پہ افیکٹ آئے گا. اور سمجھے اس بات کو. سو اٹس اے پرسنل ایٹریبیوٹ وتھ دا پرسنل اسٹیک ایٹ آل ٹائمز. دیر از اے لاٹ مور کریج جس کی ریکوائرمنٹ ہے گھر کے اوپر، اپنے اندر، میرے اپنی پرسنالٹی میں اور میرے اپنے ڈومیسٹک انوائرمنٹ میں. پروفیشنل لائف میں کریج کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اتنا بڑا ایکسپوجر اتنے سارے لوگوں کا آپ کو اکٹھا ملتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ فریکچرز ہیں، آپ کو ٹھیک کرنے پڑتے ہیں. چاہے وہ پرسنالٹی ہے کسی بندے کی، یا پھر کوئی قانون توڑا جا رہا ہے، پالیسی وائلیٹ ہو رہی ہے، یا پھر کوئی ویسے ناانصافی کی جا رہی ہے پرسنل لیول پہ دفتر کے اندر. اب وہ کھڑا تو ہونا پڑے گا. یہ مسلمان اور کسی اور امت میں اللہ نے قرآن پاک میں فرق کر دیا کہ تم میں اور باقی کی امتوں میں فرق یہ ہے کہ تم کریجس ہو. یہ قرآن پاک کی آیت اس طرح نہیں. کیا ہے آیت؟ کہ تمہیں میں خیر الامہ، کہ سب امتوں میں سب سے بہترین امت تمہیں کیوں بتا، کیونکہ تم برائی کو سب سے پہلے ہاتھ سے پکڑ لیتے، ہاتھ سے روکتے ہو. یہ کریج کی دیکھیں کس طریقے کی کیٹرنگ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ کریج نہیں ہے تو تمہارے اور کسی اور بندے میں کوئی فرق نہیں ہے. بینگ مسلم یو ہیو ٹو بی کریجس. میں نے آپ سے کہا نا، اگر ایک مسئلہ آپ نے پکڑنا ہے نا تو وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کریج نہیں پکڑی تو تم میں اور کسی اور پرانی امتوں میں کسی بھی امتی میں کوئی فرق نہیں رہا. تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو تو برائی دیکھو گے تو ہاتھ سے پکڑو گے، سب سے پہلے ہاتھ سے. دوسری تمام امتیں کیا ماڈل لگا رہی ہیں، ابھی بھی گورا کیا ماڈل لگا رہا ہے کہ پہلے دل میں برا جانو. اگر
وہ ہمت کر سکتے ہو، اگر ہمت کر سکتے ہو تو اس کے بارے میں کچھ بات چیت کر لو. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو پھر جا کے روکو، ایکشن لو. نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تھرو، نبی علیہ السلام کے تھرو یہ ماڈل الٹا کر دیا، جو کہ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے. کہ جیسی برائی دیکھو پہلے سب سے پہلے ہاتھ سے روک لو. بڑے بڑے دماغوں کے دھوئیں نکل جانے ہیں اس بات پہ کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں سر صاحب. میں نہیں بات کر رہا ہوں، میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات میں آپ کو اس کی سائنس سینس بتا دیتا ہوں کہ آپ کی بیٹی ہے بائی روڈ پہ، کوئی بندہ آیا بھاگ کے پکڑ لیا اس نے، تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ لوگ دل میں برا جان رہے ہوں، کیا چاہتی ہیں آپ؟ ایکٹ کریں، ہیلپ کریں، ہاتھ سے روکیں نا، بولیں کہ آیت پوری کریں، ہاتھ سے پہلے روکیں. جب اپنی بیٹی پکڑی جائے، اپنا بچہ گوارا ہو تو ہمیں محمدی بندے چاہیے ہوں. اور جب لوگوں کی بچیاں ہمارے سامنے ہو تو ہم کہیں جی ہم جی جیک ویلس کے ماڈل پہ چلتے ہیں، یا دلائی لاما کے ماڈل پہ چلتے ہیں کہ جی ہم دل میں برا جانیں گے. وہ تو اندر کی آواز آتی ہے کہ نہیں، ہاں ہمیں واقعی خیر الامہ چاہیے، یہاں پہ سب سے بہترین امت چاہیے کا بندہ چاہیے یہاں پہ، کہ وہ اس کے اندر کریج ہوتی ہے، سب سے پہلے آگے ہاتھ سے پکڑ لیتا. سو اٹس اے کامن سینس پیرامیٹر کہ بغیر کریج کے آپ ڈفرینشیشن نہیں کر سکتے. اور دوسری بات، یہ تو آگے کا لیول ہے نا ڈفرینشیشن، آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، پریکٹس میں ہی نہیں آ سکتے جب تک آپ کے اندر کریج نہیں.